بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت پنجم کا لیکچر نمبر 9، سبق نمبر 2، مواخات مدینہ۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ معنی و مفہوم۔ مواخات کے معنی بھائی چارے کے ہے۔ مواخات کے معنی بھائی چارے کے ہے، یعنی مواخات سے مراد بھائی چارہ ہے۔ مواخات کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارے کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس تاریخی واقعے کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجرین کہلائے۔ مدینہ منورہ کے جن لوگوں نے ان مہاجرین کی مدد کی وہ انصار کہلائے۔ پیارے بچوں، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، جن لوگوں نے ہجرت کی اس کو کہتے ہیں مہاجرین، اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی یعنی مدینہ منورہ کے لوگ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی اس کو ہم کہتے ہیں انصار، یعنی مدد کرنے والے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تھا۔ اس واقعے کو ہم کہتے ہیں مواخات مدینہ۔ مواخات مدینہ کا تاریخی پس منظر۔ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اب ہم یہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہادی مین ہدایت کا راستہ بتانے والا، رہنما راستہ صحیح راستہ دکھانے والا اور صحیح راستے پہ چلانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی شہر سے مراد وہ شہر آبائی شہر مین آبا و اجداد کا شہر، وہ شہر جس میں انسان کی پیدائش ہوئی ہو۔ تو آبائی شہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی شہر مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ کچھ خوش قسمت لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا مگر اکثریت نے سخت مخالفت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا مشکل بنا دیا گیا، یہاں تک کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا۔ ان حالات میں مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کو ضروری سمجھا۔ وہ اپنے کاروبار، گھر اور جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ پیارے بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو دعوت دی، دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا کہ بتوں کی پوجا مت کرے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرے۔ تو بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اس میں سے کچھ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کی، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے دعوت قبول کی۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، مگر بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اس میں سے آپ کے اپنے گھر کے لوگ، آپ کے اپنے خاندان کے لوگوں نے بھی آپ کی مخالفت کی اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا چاروں طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ابھی ہجرت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ تو
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ اس تاریخی واقعے کو ہم مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنے کاروبار، گھر اور جائیدادیں چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اگرچہ مہاجرین مکہ خوشحال لوگ تھے، مگر ہجرت کرنے کی وجہ سے وہ اپنی جائیدادیں، کاروبار اور گھروں سے محروم ہو چکے تھے۔ اہل مدینہ نے خوشدلی سے ان کا استقبال کیا اور ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ دونوں گروہوں کے تعلقات مزید مضبوط ہو جائے۔ پیارے بچوں، یہ تو ظاہری سی بات ہے، اگر کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑے، اپنے کاروبار کو چھوڑے، کسی دوسرے جگہ پر شفٹ ہو جائے، منتقل ہو جائے، تو وہاں پہ رہنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ کہاں پہ قیام کریں گے، کیا کاروبار کریں گے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان صحابہ کرام نے اپنے دین کی حفاظت کو ضروری سمجھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار وہ لوگ جو مدینہ میں رہتے تھے، تو ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تاکہ یہ تعلقات مزید مضبوط ہو جائے۔ مواخات کا واقعہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات کے بہتر انتظام کے لیے مستقل اور منظم طریقہ کار کی ضرورت محسوس فرمائی۔ چنانچہ ہجرت کے 5 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع مکان پر انصار مہاجرین کو جمع کیا۔ حاضرین کی تعداد 90 تھی، ان میں نصف مہاجرین اور نصف انصار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ اب مہاجرین و انصار کے درمیان ان تعلق کو اور بھی مضبوط کیا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیع مکان پر انصار مہاجرین کو اکٹھا کیا۔ وسیع سے مراد کھلا ہوا یا بڑا مکان۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان چونکہ بڑا تھا، وسیع تھا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین کو جمع کیا۔ حاضرین کی تعداد، جو حاضر ہوئے تھے، ان کی تعداد 90 تھی۔ اس میں نصف مہاجرین تھے، یعنی آدھے مہاجرین اور نصف انصار تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے اور آپس میں حقیقی بھائیوں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ اٹھا کر انصاری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، یعنی آپ لوگ ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہوں گے اور آپس میں آپ حقیقی بھائیوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس بھائی چارے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ انصار کا بے مثال ایثار و اخلاص۔ ایثار کہتے ہیں بیٹا قربانی کو۔ رشتے مواخات قائم ہونے سے پہلے بھی انصار مہاجرین کے لیے دید و دل فرش راہ کیے ہوئے تھے، یعنی انصار مہاجرین کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھے ہوئے تھے۔ لیکن اس واقعے کے بعد تو انصار نے ایثار و قربانی کی ایسی شاندار مثال قائم کی جس کی کوئی اور مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس معاہدے کے بعد انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں لے گئے اور گھر کی ہر چیز ان کو آدھی پیش کر دی۔
انہوں نے اپنی زمینیں اور کھجوروں کے باغات میں سے بھی نصف حصہ مہاجرین کو پیش کیا، مگر مہاجرین نے یہ حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ انصار نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے کھیتوں میں کام کیا کرے اور پیداوار میں ہم دونوں شریک ہوں گے۔ پیارے بچوں، مواخات مدینہ اس رشتے کے قیام کے بعد انصار نے بے مثال ایک ایسی شاندار مثال قائم کی، ایثار و قربانی کی، کہ جس کی کوئی اور مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ انصار اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے گھروں میں لے گئے، اپنے ہر چیز ان کو آدھی آدھی پیش کر دی، مگر مہاجرین نے یہ حصہ لینے سے انکار کیا۔ انصار نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے کھیتوں میں کام کیا کریں، پیداوار میں ہم دونوں شریک ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائی پر بوجھ بننے کی بجائے بازار کا راستہ پوچھا اور محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی خوشحال ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے، لہٰذا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ لے، تقسیم کر لے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت مند تھے، مگر ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی آپ نے آدھا مال لینے سے انکار کر دیا اور اپنے بھائی پر بوجھ بننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کا راستہ پوچھا اور محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی خوشحال ہو گئے۔ درجہ بالا مثال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کی عزت افزائی کی، کس قدر محبت و خلوص، ایثار و قربانی سے کام کیا۔ دوسری طرف مہاجرین نے بھی خوب طرز عمل اختیار کیا کہ انہوں نے انصار کی نوازشات سے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ صرف اپنی ضروریات کے مطابق حصہ لیا۔ مہاجرین نے اپنے انصار بھائیوں پر بوجھ بننے کی بجائے محنت مزدوری کی اور ان کے کھیتوں میں خلوص و محبت سے کام شروع کیا، لہٰذا وہ جلد ہی خوشحال ہو گئے۔ اپنی ضروریات کے مطابق حصہ لیا انصار سے، بلکہ اس کی ایثار سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ مواخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا، یعنی محبت و الفت کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا، پختہ ہو گیا مزید مضبوط ہو گیا، اور معاشرے میں استحکام پیدا ہو گیا، معاشرہ خوشحال ہوا۔ کاشتکاری میں زیادہ افراد کی شمولیت کے باعث پیداوار میں اضافہ ہوا۔ کاشتکاری یعنی کھیتی باڑی اور گلبانی، جس طرح ہم باغات کو کاشت کرتے، باغاتوں میں کام کرتے، تو اس میں زیادہ لوگوں کی شمولیت کی وجہ سے، زیادہ افراد یعنی زیادہ لوگوں کی شمولیت کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوا، پیداوار بڑھ گئے۔ اس طرح یہ رشتہ معاشرتی اور معاشی ترقی کا ذریعہ بن۔ تو جب مہاجرین و انصار نے مل کر کام شروع کیا تو یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا، اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو ترقی مل گئی، یہاں پہ معاشرتی ترقی آ گئی، معاشرہ مستحکم ہو گیا، معاشی ترقی، پیسے کے لحاظ سے بھی یہ دونوں خوشحال ہو گئے، چونکہ مہاجرین ہجرت کرتے تھے اور انصار کھیتی باڑی کرتے، تو جب یہ دونوں مل گئے اکٹھا ان لوگوں نے کام شروع کیا، تو ظاہری سی بات ہے یہاں پہ ان لوگوں کو معاشی ترقی مل گئی اور معاشرتی ترقی بھی مل گئی۔ پیارے بچوں، تفہیم کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے۔ مواخات کے معنی ہے بھائی چارہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کو کہتے ہیں مہاجرین۔
مہاجرین کی مدد کرنے والے اہل مدینہ کو کہتے ہیں انصار۔ مواخات مدینہ کے دوران میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائی بنایا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر تھا مکہ۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصار کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا۔ مواخات مدینہ کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا۔ مواخات کا یہ رشتہ معاشرتی اور معاشی ترقی کا ذریعہ بنا۔ مہاجرین نے انصار سے حصہ لینے سے انکار کیا۔ پیارے بچوں، یہ آپ کا ہو گیا تفہیم کا کم۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں سوالات کو صاف صاف اور خوشخط نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما